اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، حاکلی چینل کے ساتھ میں ہوں ثاقب حسین۔ ناظرین، آج ایک اور بہت ہی خوبصورت قصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک جن کا۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا ولید۔ اس کے پاس ایک سونے کا بت تھا، وہ روزانہ اپنے بت کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اچانک ایک دن اس کا بت بولنے لگا۔ اس نے اس سے کہا، اے ولید، تو بالکل حق پر ہے۔ نعوذ باللہ، یہ جو نبی مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ اس نے جب یہ باتیں سنی تو وہ خوش ہو گیا، اتنا خوشی میں وہ اتنا پاگل ہو گیا کہ وہ اپنے اس بت کو اٹھا کر بازار میں لے گیا لوگوں کے سامنے۔ اس نے کہا، جو باتیں تو نے مجھے کہی ہیں وہ باتیں ان سب کے سامنے کہے۔ اس بت نے وہی باتیں دوبارہ دہرائی کہ اے لوگوں، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ حق پر ہے، اور یہ جو نبی، نعوذ باللہ، یہ جو نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس ولید اور وہ جتنے بھی وہاں پر بت پرست تھے وہ سب خوش ہو گئے۔ تو ایک شخص نے ولید سے آ کر کہا، اے ولید، تم اس طرح کر کہ کل ایک دعوت رکھ اور اس نبی کو بھی بلا جو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس نبی کو بھی بلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کی وہ بات کر رہا تھا۔ تو دوسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے تو اس نے وہ بت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا کہ ابھی یہ بولے گا۔ تو تھوڑی ہی دیر میں اس بت نے کلام کرنا شروع کیا۔ اس بت نے کہا، اے لوگوں سنو، یہ جو نبی ہے یہ سچا نبی ہے، اس کی پیروی کرو، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے دامن کو پکڑے رکھو، ورنہ تم جہنم کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ اس ولید نے کہا، جب وہ بت پرست جتنے بھی تھے انہوں نے ولید سے کہا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ولید نے اس بت سے کہا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہی حق ہے۔ اس نے اس بت کو اٹھایا اور زمین پہ پٹک دیا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر نعرے لگنا شروع ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ واپس آ رہے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں ایک شخص نظر آیا جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، ایک ننگی تلوار ہے، اور اس تلوار پر خون لگا ہوا ہے۔ تو اس نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ رکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ تو کون ہے اور تیرے ہاتھ میں یہ تلوار کیسی اور اس پر یہ خون کیسا؟ تو اس نے کہا، اے میرے آقا، اے اللہ کے سچے نبی، میں ایک جن ہوں، اور میں ابھی ایک جن کا قتل کر کے آ رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سارا واقعہ دریافت کیا۔ اس نے کہا، سرکار، پچھلے کل کے روز جو ولید کا بت بولا تھا، میں ایک جگہ پر باہر کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا، اور جب میں واپس اپنے گھر میں آیا تو میرے گھر والے آگے رو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا، جب میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلہ کا ایک منافق جن جو ولید کے بت میں جا کر جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکواسات کیے ہیں، اس لیے وہ سب رو رہے تھے۔ تو اس نے کہا، سرکار، جب میں نے یہ بات سنی کہ اس نے آپ کے خلاف بکواسات کیے ہیں تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ کر پایا، اور میں اپنی تلوار لے کر اس کو واصل جہنم کرنے کے لیے نکلا۔ اس نے کہا، وہ مجھے راستے میں مل گیا اور میں نے وہیں پر اس کا قتل کر دیا، یہ خون اسی کا ہے۔ سرکار، آج جو بت بولا تھا، بت میں سے جو بولا تھا وہ میں تھا، جس نے آپ کی نبوت کی گواہی دی، جس نے آپ کے حق ہونے کی گواہی دی، میں آپ کا ایک غلام ہوں۔ تو ہمیں ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے ناظرین کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے، ان کی آل اولاد وہ ہے جن سے صرف ہم نہیں پیار کرتے بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات، کیونکہ سرکار رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، کیڑے ہیں، اس کے بعد پرندے ہیں، جنات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں،
وہ آقا علیہ السلام سے پیار کرتی ہیں. منافق بھی ہیں، یہ بات ماننے والی ہے، منافق بھی ہیں جیسے اس جن نے کیا، منافق بھی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والے بھی بہت ہیں. ہمیں اس بات پر رکش ہے، ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام اور ان کی آل اولاد سے ساری مخلوق اتنا پیار کرتی ہے. میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ کا دل خوش ہو گیا ہوگا اور ایمان تازہ ہو گیا ہوگا یہ سن کر. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.